20 अगस्त सन 1971 کے دن پاک فضائیہ کے 3 طیاروں کو 3 منٹ کے وقفے سے تربیتی پرواز پر روانہ ہونا تھا۔ پہلے 2 طیارے فضا میں جا چکے تھے، تیسرا طیارہ راشد منہاس اڑانے والے تھے۔ صبح 11:26 پر پاک فضائیہ کے مسرور ایئر بیس پر اپنے ٹوینر جیٹ طیارے T-33 میں بیٹھے ہوئے پائلٹ آفیسر راشد منہاس کو کنٹرول روم سے پہلی کلیئرنس ملی تو طیارہ رن وے پر آہستہ آہستہ ریگنے لگا۔ لمحہ بلمحہ رفتار تیز ہونے لگی۔ 11:27 پر انسٹرکٹر مطیع الرحمان دوڑتا ہوا طیارے کے سامنے اچانک نمودار ہوا۔ اس نے اپنی کار کی کھڑکی سے راشد منہاس کو خطرے کا سگنل دیا۔ مطیع الرحمان چونکہ راشد منہاس کا انسٹرکٹر تھا، اس لیے وہ سمجھا شاید طیارے میں کوئی فنی خرابی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے راشد نے طیارہ روک لیا۔ جس طیارے میں راشد سوار تھا وہ طیارہ دوہرے کنٹرول کا حامل تھا، یعنی انسٹرکٹر اور پائلٹ آفیسر کے سامنے یکساں کنٹرول پینل تھے۔ اس لیے جب زیر تربیت پائلٹ طیارے کو اڑاتا تو اس کے پیچھے بیٹھا انسٹرکٹر اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اصلاح کر سکتا تھا۔ تاہم 2 سیٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ کینوپی بند ہو جانے کے بعد دونوں پائلٹ ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہو سکتے تھے۔ نوعمر راشد انسٹرکٹر کے ناپاک عزائم سے بے خبر تھا۔ اس نے طیارے کو روک لیا اور اپنے چہرے سے ماسک ہٹا کر پوچھا، مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ انسٹرکٹر نے جواب نہیں دیا بلکہ تیزی سے طیارے کے کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ پرواز میں مداخلت کی اسے اجازت نہ تھی، انسٹرکٹر وردی میں بھی نہ تھا۔ اس نے طیارے میں سوار ہوتے ہی اپنے 2 ساتھیوں کو پیغام دیا کہ میں جودھپور جا رہا ہوں، تم میرے اہل و عیال کو لے کر فوراً بھارتی ہائی کمیشن میں چلے جاؤ اور پناہ لے لو۔ انسٹرکٹر کا پیغام سننے کے بعد راشد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے فوراً میرپور کنٹرول ٹاور کو 11:28 پر پیغام بھجوایا کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، تم غدار انسٹرکٹر مطیع الرحمان کے ساتھیوں کو بھارتی ہائی کمیشن میں پناہ لینے سے روکو۔ اسی اثناء میں غدار مطیع الرحمان نے کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال سنگھا کر راشد کو بے ہوش کرنے کی کوشش کی۔ راشد کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ راشد کلوروفارم کے اثر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 11:30 پر کنٹرول ٹاور سے راشد منہاس کو ہدایت ملی کہ وہ ہر صورت طیارے کو اغوا ہونے سے بچائے۔ مطیع الرحمان نے طیارے پر کنٹرول حاصل کر کے 11:31 پر طیارہ اڑا لیا اور اس کا رخ بھارت کی جانب کر دیا۔ یہ طیارہ 120 ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ غدار مطیع الرحمان کے پاس خفیہ دستاویزات بھی تھیں جنہیں وہ بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ اگر دستاویزات تو ضائع کر دی جاتی لیکن غدار بھارت جانے میں کامیاب ہو جاتا، تب بھی بہت سی راز کی باتیں بھارت کو معلوم ہو جاتی۔ اس لیے غدار انسٹرکٹر کا بچ نکلنا بھی ملک و قوم کے لیے نقصان کا باعث تھا۔ چنانچہ 11:33 پر راشد منہاس نے دوبارہ ہوش میں آنے کے بعد کنٹرول ٹاور کو اطلاع دی کہ مجھے طیارے سمیت اغوا کیا جا رہا ہے۔ راشد کم عمر اور جسمانی اعتبار سے بھی مطیع الرحمان کی نسبت کمزور تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ طاقت سے وہ غدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود مطیع الرحمان کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ انسٹرکٹر کی کوشش تھی کہ طیارہ زیادہ بلندی پر نہ جائے، کیونکہ وردی میں نہ ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ نیچی پرواز کرنا بڑی مہارت کا کام تھا۔ اس بات کا انسٹرکٹر کو بخوبی احساس تھا۔ راشد منہاس نے چند سیکنڈ بعد پھر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا کہ میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ غدار مطیع الرحمان کے منصوبے کو خاک میں ملا دوں۔ بے شک میں کمزور ہوں، لیکن مجھے اپنی قومی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ میں انتہائی اہمیت کی حامل دستاویزات اور طیارے کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کنٹرول ٹاور کا رابطہ ختم ہو گیا۔ پاک فضائیہ کے طیارے راشد منہاس کی طیارے کو 3 گھنٹے تک تلاش کرتے رہے لیکن ناکام رہے۔ اب حق و باطل کا معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ ایک طرف فن ہوا بازی کا ماہر اور تجربہ کار مطیع الرحمان تھا تو دوسری جانب دبلا پتلا کمزور پائلٹ آفیسر راشد منہاس تھا جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار تھا۔ انسٹرکٹر مسلح ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی اعتبار سے طاقتور بھی تھا۔ غدار انسٹرکٹر راشد کو زندہ رہنے پر مجبور کر رہا تھا، لیکن وہ ایسی زندگی کو موت پر ترجیح دیتے ہوئے ٹیپو سلطان کے اس قول کا پیروکار تھا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ چند ساعتوں کا فاصلہ درمیان میں حائل تھا کہ پاک فضائیہ کا طیارہ بھارت کی حدود میں داخل ہو جاتا۔ چنانچہ راشد منہاس نے اپنی پوری جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے
طیارے کا رخ زمین کی طرف کر دیا۔ غدار کو اپنی موت نظر آ رہی تھی، لیکن راشد کے جسم میں قدرت نے بلا کی طاقت پیدا کر دی تھی۔ ان کا ایمان پختہ اور کامل یقین تھا کہ شہادت کی موت کسی نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ اسی شہادت کی موت کی طلب میں وہ پاک فضائیہ میں شامل ہوا تھا۔ جیسے ہی طیارہ دھماکے سے زمین سے ٹکرایا، ویسے ہی غدار انسٹرکٹر مطیع الرحمان اور اس کے منصوبے خاک میں مل چکے تھے، جبکہ راشد منہاس شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وطن کی تصویروں، تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔